اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے رسولوں کو مبعوث اور اس کی کتابوں کو نازل فرما کر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لائے، اور وہ ایک مفصل اور واضح کتاب ہے، اس نے مشرکوں کے تمام ہیلے بہانے ختم کر دیے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اس نے فرمایا سورہ ہود میں، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، اور یہاں فرمایا جس کو ہم نے علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس میں جو تفصیل بیان کی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ نساء میں، اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس خسارے کا ذکر کیا جس سے مشرک اور کافر آخرت میں دوچار ہوں گے، تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اس نے رسولوں کو مبعوث اور کتابیں نازل فرما کر دنیا میں ان کی تمام حجتیں ختم کر دی تھیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کیا یہ لوگ اس کے وقوع انجام کے منتظر ہیں، یعنی اس عذاب، سزا، جنت اور جہنم کے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا۔ ابن عباس نے فرمایا یعنی قیامت کے دن، اور جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کے لیے عمل کو ترک کر دیا تھا اور اسے دنیا میں بھلا دیا تھا۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں اور اس عذاب سے ہمیں نجات دلائیں جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، یا ہم لوٹا دیے جائیں یعنی دنیا کی طرف، تو جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں گے بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں گے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ انعام میں۔ اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں، ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، جیسا کہ یہاں فرمایا بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا، یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کر لینے کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے وہ سب ان سے کھو گئے ہیں کہ وہ نہ تو ان کی سفارش کریں گے نہ ان کی کوئی مدد کریں گے، اور نہ انہیں دوزخ سے باہر ہی نکال سکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔